السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں ٹھیک بیگم صاحبہ، بیٹی، بیٹے، نواسیا، پوتا، پوتی، آپ سب کی صحت وغیرہ کیسی ہے؟ اللہ آپ کو شفا دے، صحت دے، قوت دے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، اللہ آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر دے، آمین آمین۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ میرا ایک نہیں، میرے 2 سوال ہیں اور 2 سوال ہیں، مجھے جواب دے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر ہو سکے تو رضا اللہ عبدالکریم جو ہے نا، آپ کے ہمارے علماء، ان سے جواب دے انشاءاللہ۔ وہ جواب دیتے نا بہت اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور بس میں بہت خوش ہو کر سنتی ہوں جب وہ آپ کے ساتھ آتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رضا مصطفیٰ مسجد کا نام رکھنا یہ کہاں تک درست ہے؟ رضا مصطفیٰ مسجد کا نام رکھنا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلیمہ ہیں رأس الخیمہ امارات سے۔ میں اس سے پہلے بھی ان کا جو پہلا سوال تھا، چونکہ ان کی خواہش تھی کہ اس سوال کو فضیلت شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کی خدمت میں پیش کیا جائے، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ شیخ نے اس کا جواب بھی دیا ہے، لیکن جواب سے پہلے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، چونکہ شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی علیل چل رہے ہیں ان ایام میں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اطاعت اور فرما برداری کی صحت اور عافیت سے لبریز لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرماتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ کے اوپر کوئی احسان کرے تو اس احسان کا بدلہ احسان سے چکانا چاہیے، اور اگر احسان کا بدلہ آپ نہیں چکا سکتے تو کم از کم اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کریں۔ تو میں تو حلیمہ کے لیے بھی دعا گو ہوں، کیونکہ اس چینل کی وہ سپورٹر ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی سپورٹ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کو اور ہمارے ان علماء کو جو زندہ ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت سے لبریز زندگی، اطاعت اور فرمانبرداری کی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ میرے اس جیب پر جو مائکروفون آپ شارٹ یا وائرلیس مائکروفون آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہمارے ایک سپورٹر ہیں چینل کے، جنہوں نے تحفے میں مجھے بھیجا ہے امریکہ سے، بھائی عبدالرزاق، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے، اور یہ جو آواز اس سے چھن کر کیمرے کے توسط سے اسپیکر کے ذریعے آپ کو میری آواز، شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی کی آواز، عبدالعزیز بن باز اور عبدالعزیز آل شیخ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر علماء، سلفی علماء کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، یہ وہ مائکروفون جو تحفے میں دیا ہے مجھے اس چینل کے لیے۔ آپ بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے چینل کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس میں بالکل تردد نہ کریں، بلکہ ہم تو اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس چینل کو سپورٹ کریں جوائن ممبرشپ کے ذریعے، تاکہ اس کام کو ہم بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ اب حلیمہ کا دوسرے سوال کا جواب سنیں۔ وہ ایک نام ہے جو نام اصل میں رکھا جاتا ہے کہ جناب ہم نے مسجد کا نام ایسا ویسا رکھ دیا ہے، کیسا رکھ دیا ہے سن لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی مسجد کا نام رضا مصطفیٰ رکھا جائے تو یہ ایک خاص قسم کا ایک گروہ پیدا ہوا ہے ہندوستان میں، جو ہندوستان کے ایک شہر کے ایک خاندان کے افراد کے نام پر تمام چیزوں کے نام رکھنا شروع کر رہا ہے، رضا العلوم۔ اب دیکھیے اس میں کہیں کوئی علمیت، کوئی علمی وقار یا کوئی سنجیدگی یا اس میں کوئی قابلیت کوئی ہے نہیں، رضا العلوم وہ ایک نام ہے جو ان کو اللہ رسول سے پیارا ہو گیا ہے، تو اب نام رکھ دیا رضا العلوم، رضا مصطفیٰ۔ اب کوئی کہے اس سے کہ بھئی یہ کیا نام ہوا، صحیح، کیا مسجد بنا کر آپ بریلی کے مصطفیٰ صاحب سے ان کی رضامندی چاہتے ہیں؟ نہیں، مصطفیٰ تو ہمارے حضور کا نام ہے، لیکن حقیقت میں تو مسئلہ وہی ہے۔ ہاں، تو اس طرح کے جو نام ہے یہ در حقیقت
دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، لکھنے میں کچھ اور سمجھنے میں کچھ، اس طرح کی کیفیت سے دو چار ہیں یہ بیچارے. ان کے لیے دعا ہی کی جا سکتی ہے، کچھ نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے. اللہ رب العزت ان کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. مسجدوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم حق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کو پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا، وہ مسجد زیادہ اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. صحیح بات ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہاں ہمارے یہاں ہندوستان میں خاص طور سے فرقہ بندی کی بنیاد پر بنائی جاتی ہے. اپنی مسجد بنا لی اور دوسرے لوگوں کو نہیں بنانے دیں گے، چاہے وہ اس مسجد کا نام کتنا ہی اچھا رکھیں، کچھ بھی رکھیں اور کتنی ہی اچھی باتیں اس میں بتلائیں کچھ ہو، لیکن وہ ان کو خطرہ لگتا ہے زبردست. ابھی 2-3 ہفتے ہوئے ہیں کلکتے میں ایک مسجد، اہل حدیثوں کی مسجد، زبردستی گھس کر اس کو گرا دیا گیا. بتائیے. وہاں افراد قلیل تھے اور نئے تھے بیچارے، سارے ہی نئے تھے. انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی. جب ان کو ان لوگوں نے اپنی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دی، ان پر پابندی لگائی، تم پیر نہیں ملاؤ گے، حدیثوں پر پابندی نہیں کرو گے، تم آمین نہیں کہو گے. اب مجبور ہو کے انہوں نے ایک جگہ کا انتظام کیا جس کو انہوں نے مسجد کی شکل دے دی، مسجد بنا لی. تو گھس گئے اس میں اور مولوی بھی ان کا اس کے ساتھ، اور جا کر وہاں مصلیوں کو مارا پیٹا اور مسجد گرا دی. تو یہ فرقہ بندی کی بنیاد پر اس طرح کی مسجدیں بنائی جاتی ہے جو نام آپ نے بتایا رضا المصطفیٰ. تو اسی نام سے جماعت رضا مصطفیٰ، یہ کیا ہے، ایک گروپ بنا ہوا ہے جی یو پی میں، بریلی میں، بریلی شریف میں. اور اس نام سے جیسے آج کل ہمارے یہاں RSS والے گروپ بناتے ہیں اپنی شخصیات اور وہ جن کو اوتار مانتے ہیں اور جن کو اپنے دیوی دیوتا کہتے ہیں ان کے نام کے ساتھ، شیو سینا، فنا سینا ایسے کر کے، ایسے ہی رضا برگیڈین. یہ سب کیا ہے، یہ دوسروں کو گوارا نہیں کرتے، بہت معمولی طور پر دین اسلام کو جانتے ہیں، صرف رسم و رواج کا نام ہی اسلام ہے ان کے یہاں. اور یہ جو شدتیں ہیں، شرارتیں ہیں، بدماشیاں ہیں، دوسروں کا بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، یہ ان لوگوں کا مایا امتیاز ہے. گالی دینا، برا بھلا کہنا، مولویوں کو دھمکانا، جیسے آج کل دوسرا طبقہ کر رہے ہیں ہندوستان میں، مسلمانوں کے ساتھ. یہ حضرات اپنی بہادریاں، اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے، یہ جن کی تعداد جہاں پر کم ہو وہاں پر یہ حضرات بھی ماشاءاللہ خوب اپنی بہادریوں کے جھنڈے گاڑتے ہیں. تو یہ جو نام ہے ناپسندیدہ نام ہے، اس طرح کا نام نہیں رکھنا چاہیے، جس سے بچنا چاہیے. ایک تیر اور 2 نشانے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. مسجدوں کے نام قبیلے کے، محلے کے، فلاں محلے کی مسجد، فلاں کی مسجد، فلاں کی مسجد ایسے بنائی جا سکتی ہے. جیسے رسول اکرم کے زمانے میں الگ الگ محلے کی ایک مسجد اس محلے میں، اور اس محلے میں ایک خاص قبیلے کے لوگ رہتے تھے. مسجد بنو سلمہ، تو بنو سلمہ کے سارے لوگ وہاں رہتے تھے، ان کی مسجد تھی، ان لوگوں نے بنائی تھی، اپنے ان کے لیے بنائی تھی، لیکن اس میں کسی دوسرے کو یا دوسرے قبیلے کے آدمی کو نماز پڑھنے پہ منائی نہیں تھی. صحیح بات ہے. نہ کوئی اعتراض تھا. مسجد انہوں نے بنائی ایسے ہی، ہندوستان میں بھی مسجدیں بنا کرتی تھی. اب یہ خاص انداز سے مسجدیں بن رہی ہیں. اللہ رب العزت ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تعالیٰ تمام مساجد کی حفاظت فرمائے۔ حلیمہ نے بھی اپنے ہندوستان میں رہتی راس الخیمہ میں ہے، لیکن ہندوستان میں انہوں نے مسجد تعمیر کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کے ذریعے توحید کی شمع روشن فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شریروں سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے اور اسے قرآن و سنت کی شمع روشن کرنے کی وجہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر بھی سعودی عرب میں میں جس علاقے میں رہتا ہوں نا، ہمارے پشت پہ جو مسجد ہے اس کا نام مسجد المہاجرین ہے، اور جہاں میں جمعے کی یا تراویح کی نماز پڑھنے جاتا ہوں اس کا نام مسجد اسید ابن الحدیر ہے۔ تو ایک صحابی کے نام پر مسجد بنانا یا مسجد ابو بکر بنانا یا کسی قبیلے کی طرف نسبت کرنا یا کسی، جیسے یہ مسجد المہاجرین ہے، یہاں پر سب وہ لوگ ہیں جو کہ رزق کی تلاش کرنے کے لیے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، بسے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، اکثریت، حالانکہ سعودی بھی ہیں۔ تو میں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ درخواست رکھی تھی حلیمہ کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ خلیجی ممالک میں، جب سعودی عرب میں ٹیکس وغیرہ زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ ریٹائرمنٹ ویزا لے کر امارات چلے جائیں، اور امارات میں جا کر آپ وہاں جو ویزے ملتے ہیں ان میں سے ایک ریٹائرمنٹ ویزا ہے، وہ آپ لے لیں اور وہاں پر اگر گھر بنا لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو میں بچوں نے پتہ نہیں ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں اور دیکھ کر آئیں، تو میری گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا مجھے اس سلسلے میں دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں جو راس الخیمہ میں یا امارات میں کہیں بستے ہوں تو ہمیں مشورہ دیں کہ کیا ہمارے لیے یہ مناسب ہوگا، کیونکہ یہاں ٹیکسز کی وجہ سے خاصا دشواری ہو رہی ہے رہنے میں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ ابھی تو خیر میری گزارش تو یہ ہے، میرے لیے دعا کریں کہ آپ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولاد کو اور بلکہ نسلوں کو، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی نسلیں حرمین کے جوار میں بسی رہیں اور انہوں نے دعا کی تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نسلوں کو بھی حرم کے جوار میں بسائے رکھے اور ہمیں حرم سے دور نہ بھیجے، بس حرم کے قریب رہیں اور حرم کی خوشبو آتی رہے، ہم اس کی مہک قرآن و سنت کی فضاؤں میں جیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بلد التوحید کی ہر فتنے سے محفوظ فرما لے۔ اور مسلمانوں کی تمام مساجد، چاہے ہندوستان پاکستان میں کہیں بھی ہو اور یا دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ بستے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو امن اور سلامتی سے رکھے اور آپ کی عزت اور آبرو کی، مال کی، دولت کی، مدارس کی، مساجد کی، سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔